تو بس ظاہر ہے بچپن ہی سب سے سہانا ہوتا ہے. پاکستان سے اصل یاد تو بچپن کی ہوتی ہے. میں نے کہا وہیں سے اگر آغاز کرتے ہیں کچھ طرح پرانی یادوں میں جا کے ذرا بتائیے گا کیسے آغاز ہوا زندگی کا. وہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ جی ساتھ ریکارڈ کرا, میں اس کو نوٹ بھی ہوتا جائے گا. اچھا جی جی. پاکستان میں پیدا ہوا تھا آزاد کشمیر میں. ایک گاؤں ہے راجدھانی. جی. وہ پرانا جو میرپور شہر ہوا کرتا تھا جو اب منگلا ڈیم منگلا جھیل میں ڈوب گیا ہے. جی ہاں. اس میں 17 میل اس کے فاصلے پر تھا وہ. گوئنگ ٹوورڈس کوٹلی. اچھا اچھا. تو مین روڈ پہ ہی آتا ہے. جی. تو بہرحال میں وہاں 14 سال کی عمر تک رہا. اچھا. اس زمانے میں ظاہر ہے اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی ابھی ان علاقوں کی. کہ کون سی سن کی بات ہے سر؟ یہ 1971 میں آیا ہوں. 71 میں آپ. اس وقت تو نہ تو ہمارے علاقے میں نہ بجلی ہوتی تھی نہ سڑکیں پکی ہوتی تھی, بلکہ اسکول بھی ایک پرائمری اسکول ہوتا تھا جو اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا تھا. لڑکیوں کا اسکول تو ہوتا ہی نہیں تھا. ٹیلی فون وغیرہ کی سہولتیں بھی بالکل نہیں تھیں. لہٰذا وہ ایک بالکل یعنی دور افتادہ جیسے دیہات اور سینکڑوں یا ہزاروں تھے, انہیں میں سے وہ بھی تھا. جلانے کے لیے لکڑیاں جنگل سے لایا کرتے تھے, پینے کے لیے پانی کنویں سے لایا کرتے تھے. تو وہ ایک زمانہ تھا. میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب میں یہاں آیا. میرے والد صاحب تو چونکہ وہ آلریڈی آ چکے تھے, وہ 1950s میں آئے تھے. اب ادھر ہی انہوں نے زندگی کام کیا ہے, ابھی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو فیملی نے ان کو جوائن کیا 1971. اچھا. تو بہرحال وہ بھی ایک 71 کی وار سے پہلے آئے سر کہ وار کے بعد؟ جنوری میں ہم آئے تھے. جنوری میں. اچھا. وار تو 71 ہاں بعد میں ہوئی ہے. بہت بعد میں. ڈاکا فال جو ہے وہ ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا. اچھا. بڑی تو کیا جذبات تھے اس وقت جب آپ یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے 14 سال کے؟ اگرچہ عمر تھوڑی تھی لیکن یہ تھا کہ یعنی پاکستان کے ٹوٹنے کا جو عمل تھا وہ بڑا تھا زخمانے والا. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ سب اس میں بہت رنجیدہ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. خاص کر کے جو منظر ہم نے بھی دیکھا, ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا کہ فوج ہتھیار ڈال رہی ہے, اس سے خاصا لوگوں کو بڑوں کی باتیں بھی سنی اور ہم بھی بڑے رنجیدہ ہوئے. تو بہرحال وہ ایک المناک واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں. تو یہاں کس جگہ آئے سر آپ شروع میں برطانیہ میں 71 میں کس جگہ آ کے ٹھہرے؟ راج ڈیل میں. میں وہاں پھر 20-22 سال رہا ہوں. اچھا. وہیں پہلے شروع میں اسکول گئے, پھر اسکول کے بعد کام کرنا شروع کر دیا. پھر وہیں راج ڈیل کالج میں ایوننگ کلاسز میں داخلہ لے لیا. تو پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ, کیونکہ ہم تو بیسکلی ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بیسکلی مزدوری ہی ہم نے شروع کی, ہارڈ لیبر. مطلب لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایوننگ کالجز کا یہاں ایک سیٹ اپ ہے, ایڈلٹ ایجوکیشن چلاتی ہے. ایڈلٹ ایجوکیشن سے مستفید ہم بھی ہوئے کہ دن کو کام کرنا, رات کو پڑھنا. اور پھر اس طرح کرتے کرتے میں 5-7 سال میں نے فیکٹری میں کام کیا. پھر مجھے بینک میں نوکری مل گئی. اچھا. کچھ بتائیں سر, وہ جو اسٹرگلنگ لائف بڑی ایک ایڈمائرنگ ہوتی ہے. یہاں کئی لوگ بیچارے آتے ہیں یہاں پہ اسٹرگل کرتے ہیں, وہ جو کچھ بیک گراؤنڈ میں یاد کرتے ہیں کوئی اچھا واقعہ جو آپ کی زندگی کا بڑا یاد آپ کو رہ گیا ہو, جو اسٹرگل آپ کر رہے تھے جن دنوں میں, ان دنوں کو ایسا واقعہ جو لوگوں کے لیے بڑا انسپائرنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ سارا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹف تھی روٹین. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں جو ہمارے جو کمیونٹی تھی آزاد کشمیر والوں کی, ان کے یہاں ایک رواج یہ تھا کہ ہماری مائیں آتی تھیں جوان بیٹوں کو یا نوجوان لڑکوں کو, اپنے بیٹوں کو لا کر کے جو مزدوری کرنے کے قابل سمجھے جاتے تھے, تو سال 2 سال ان کو یہاں کھانے پکانے کی ٹریننگ وغیرہ دے کر کے واپس چلی جایا کرتی تھی. کیونکہ اس وقت رجحان یہ تھا کہ یہاں پرماننٹ ٹھہرنے کا تو کسی کا ذہن ہی نہیں تھا نا, کہ مزدوری کرنی ہے, 4-6 سال گھر جانا ہے, پیسے کما کے واپس چلے جانا ہے.
تو ہمارے اماں جی ہیں وہ بھی ہمیں یہاں کچھ عرصہ رہی وہ جی اور ہمارے ساتھ وہ انہوں نے ٹریننگ وغیرہ ہمیں دی، بیٹا بھوکے نہیں رہنا ہے، اس طرح آٹا گوندنا ہے، اس طرح یہ روٹی پکانی ہے، اس طرح یہ اپنے ہانڈی بہت بنانی اچھا، ہے، گھر کا کام کرنا ہے. ایکسلنٹ. اور پھر اس کے بعد وہ تو چلی گئیں، جی تو پھر یہ گھر کے سارے کام ہم خود ہی کیا کرتے تھے، ساتھ میں فل ٹائم کام بھی کرتے تھے، شام کو پڑھتے بھی تھے، گھر میں سارا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتے اپنے تھے. ہاتھ سے کرتے تھے. تو یہ چیزیں بڑی ہاں البتہ یہ تھا اس میں کہ وہ آل اراؤنڈ ماحول ہی ایسا تھا نا. ہماری ایک اچھی خاصی سائزبل کمیونٹی تھی راج ڈیل میں. وہ کتنے بہن بھائی تھے آپ کے جو فیملی ساتھ آئی تو؟ ہم 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں اس وقت، چونکہ بڑی بہن جو وہ شادی ان کی ہو چکی تھی پہلے سے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم وہاں ایک ماحول تھا، جی ایگزیکٹلی، سارے لوگ سبھی لوگ اسی ایسے ہی تھے، عادی ہو گئے تھے اس کے. ہاں. تو ویکینڈ پر کیا ہوتا تھا کہ سبھی سنگل لڑکے ہوتے تھے، گپ شپ لگانی، فلمیں دیکھنا، چلے جانا سینما میں. اس زمانے میں سینما میں اکثر دیکھا کرتے تھے لوگ. تو ابھی بھی لوگوں کی پسندیدہ ہابی ہے یہ سینما دیکھنا. ہاں لیکن سینما اب چونکہ گھروں میں اب تو جی ہر ہاں چیز ٹی وی آ اور ہر گئی ہے چیز نا، آ گئی تھی. وہ تو تب تو سینموں کے سامنے جا آپشن ہی کوئی نہیں تھی اس وقت انٹرٹینمنٹس کے علاوہ. باقی کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، ویکینڈ پہ سوئمنگ کے لیے چلے جانا، لڑکوں کے جو شغل ہوتے ہیں. جی جی. تو بہرحال وہ ایک ٹف ٹائم تھا، بہت ہی ٹف ٹائم تھا میرے لیے. اس لیے بھی زیادہ ٹف ٹائم تھا کہ اس زمانے میں مجھے تو پتہ نہیں چلا، بعد میں بہت لیٹ پتہ چلا کہ اصل میں مجھے ایک پرابلم تھی جس کا وہ تھی کیا. مجھے ہر وقت آنکھوں میں خارش لگی رہتی تھی. اچھا اور کچھ الرجیز یہاں ہو جاتی الرجی تھی نا، وہ ڈسٹ الرجی تھی. اور ہم فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، وہاں تھی ڈسٹ. اچھا. اب خود سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی کو الرجی ہو اور کام بھی وہی کرنا پڑے، کام بھی وہی کرنا پڑے 8-10 گھنٹے روزانہ. تو وہ بڑے مشکل حالات تھے. اور میں بھی خدا کر کے جب بینک کی نوکری ملی شکر ادا کیا بھائی جان چھوٹی ہے اس سے. تو بہرحال وہ ایک وقت تھا جو کئی طریقوں سے دیکھا جائے تو بڑا ایک اب یادگار لگتا ہے، یادگار تھا کہ ہم لوگ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپنے بچوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھ لیجیے کہ کتنا ٹف ٹائم تھا ہم نے گزارا ہے. بالکل فیکٹری میں بھی کام کیا، ساتھ میں گھر کا سارا کام، اس کے بعد شام کو پڑھنا. اور پھر یہ کہ بہتر سے بہتر روزگار جو ہے اس کے لیے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یونیورسٹی میں گیا ہوں 40 سال کی عمر میں. اچھا. ایکسیلنٹ. یعنی آہستہ نہیں ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پڑھتے رہے ایوننگ کلاسوں میں. ہاں امپروو کرتے یہ ہوا کہ اس لیے ہمیں وہ موقع نہیں ملا ہے. میں سمجھتا ہوں جن بچوں کو فل ٹائم پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ تو کچھ نصیب ہیں جن کے ماں باپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے تو حالات ذرا مختلف تھے. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد تو خیر یوں وقت بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، اپنا بزنس شروع کر دیا اور بہت ساری چیزیں کی. اب 40 سالوں میں کتنے کام کیے ہیں، کتنے بزنس کیے ہیں، کیا کیا ہے، وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ شروع ہی سے ایک چیز جس کا ہمیں وہ انٹرسٹ ہو گیا تھا، وہ بھی قدرتی تھا کہ لوگوں کی مدد کرنا. کیونکہ اس زمانے میں ہمارے خاص کر کے جو آزاد کشمیر کے لوگ یا دیہات سے آئے ہوئے لوگ، فیصل آباد کے بھی بہت سارے تھے وہاں پہ راج ڈیل میں، جو گاؤں سے آئے ہوئے تھے، کم پڑھے لکھے تھے. تو گھر میں ایک بھی آدمی اگر خط پر لکھنے کے قابل ہوتا تھا نا تو ہجوم لگ جاتا تھا اس کے پاس چٹھیاں لکھانے والا. صحیح بات. تو ہم چونکہ تھوڑا بہت وہ اردو میں خط پت تو لکھتے تھے، تو وہ بھی ایک سوچا تھا کہ چٹھی لکھوانے والوں کی بھی ویکینڈ پہ وہ کتابیں لگ جاتی. میرے والد صاحب خود بھی لکھتے تھے. اور باقی اگر وہ گھر پہ نہ ہوں چٹھی لکھوانے والا آگے ہم کہیں کہاں تیرے باپ نے جی گھر پہ نہیں ہے، آج کا بیٹا خط لکھو. کیونکہ یہ عادت تو ہمیں خیر آنے سے پہلے بھی تھی، کیونکہ وہاں ہمارے یہاں دیہات میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ انگلینڈ نوکری کیا کرتے تھے. تو اسکول کے لڑکوں کو اکثر جو ہمارے محلے گاؤں کی خواتین ہوتی تھیں وہ اسکول آتے جاتے پکار لیا کہ بیٹا آنا ذرا یہ خط آیا ہے پڑھتے جانا. اور یہاں ڈاک میں نے دیکھا بڑی امپورٹنٹ ہے، لوگ سب سے اوپر صبح اٹھتے ساتھ سے پہلے ڈاک دیکھتے ہیں نا، یہاں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. بالکل. اور پھر وہ ہمارے لیے ایک تھا کہ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے فارم فل کرنے، خط لکھنے، یہ کرنے وہ کرنے. پھر ہم نے سوچا یار بھی چند دوست اکٹھے ہوئے کہ بھی
यहाँ कोई तंजीम होनी चाहिए, अच्छा कोई किसी तरीके से लोगों को हमारी कम्युनिटी की एक आवाज़ होनी चाहिए। आवाज़ होनी चाहिए। नहीं, आवाज़ के अलावा ये था कि ये सर्विसेज कोई फुल टाइम अच्छा करे अच्छा, यार अच्छा, ये। वेरी गुड। हाँ, दिस इज़ अ तो लॉन्ग जॉब, हाँ, बिल्कुल ठीक। और अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो, जी। अब भी वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है अच्छा राजदिल में। उसका नाम हमने रखा था कश्मीर यूथ प्रोजेक्ट, अच्छा, और आज भी वो चलती है। चलती है, एक्सीलेंट। जिसके जो थे इब्तदाई मेंबरान, जी। उनमें से मैं भी शामिल था। एक्सीलेंट। तो उसको इतनी तरक्की मिली जी कि उसकी जो ओपनिंग थी, जी। वो एक मिनिस्टर थे उस ज़माने में, डेविड ट्रिपियर, उन्होंने की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद कई वज़रा ने वहाँ दौरा किया, पाकिस्तानी वज़रा, ब्रिटिश वज़रा, अच्छा, अच्छा। बल्कि फिर हमारे लिए सबसे बड़ी जो आगाज़ उस प्रोजेक्ट को हुआ कि रॉयल विज़िट हुआ, प्रिंस चार्ल्स उस ऑर्गेनाइजेशन का दौरा करने गए। एक्सीलेंट। सो वहाँ से यानी चलते चलते आगे पॉलिटिकल कैरियर का हाँ, सफ़र मैं आगाज़ ट्रेड यूनियन में चला गया। अच्छा 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 बेसिकली कब 1993 में अच्छा। मैं राजडील छोड़ करके आप लूटन ट्रेड चला यूनियन, आया, अच्छा लुटन चले आए आप, ठीक। और यहाँ आकर मैंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर ली। अच्छा 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 एंड 93 में मैं आया, और 94 में मैं ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी जनरल बन गया लूटन अच्छा। का। तो ये ट्रेड यूनियन एकदम लुटन से रचल का सफ़र, ये क्या कोई बिजनेस आपको खींच लाया या क्या वजह हुई? वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी, अच्छा, काम वाम नहीं मिलते थे। क्योंकि लोकल बहुत ज़्यादा हो गए थे। नहीं, इंडस्ट्री वहाँ थी ना, कॉटन इंडस्ट्री। अच्छा कॉटन इंडस्ट्री ने Decline आया। डिक्लाइन देखा, सडन डिक्लाइन, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैन्युफैक्चर जो है ना, मार्गरेट थैचर के ज़माने में हाँ। वो कानून बदला, और जी, ये जी, मैन्युफैक्चर जो है सारा पैसा उठा करके चाइना और इंडिया और किधर ओवरऑल किधर इंडस्ट्री बंद हो गई बल्कि उस हाँ, वक्त में 93 बिल्कुल में। बिल्कुल। तो फिर वो उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ आबादी बढ़ती गई, और काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बार जो आदमी अनएम्प्लॉयड हो जाता था, फिर दोबारा वो काम मिलना उसके लिए ज़रा Oh, yes. मुश्किल हो जाता था। अच्छा, मार्गरेट थैचर को ऐसे ही बहुत हीरो मानते हैं यहाँ के लोग, आप क्या ऐसे रेट करेंगे उसकी ओवरऑल देखिए, एक पॉलिसी? पावरफुल हुक्मरान रही हैं, नो डाउट। 3 बार उन्होंने कंसेक्यूटिव इलेक्शन जीते हैं, और उनको यानी हम नहीं पसंद करते थे कई वजूहत की बना पर उनकी कुछ पॉलिसियों को, लेकिन नेशनली तो वो उनको समझा मिलती जाता थी। है, बिल्कुल सही। बिल्कुल है, वो 3 बार ये इसीलिए मुंतखब हुई। इलेक्ट होती रही हैं। ठीक है। ब्रिटिश लोगों का उन पर ट्रस्ट था। जी जी। तो बहरहाल ये है कि 93 में जब मैं आया, 94 में मैं ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी जनरल बन गया जी लूटन में। तो फिर 96 का मैंने लोकल इलेक्शन लड़ा अच्छा अच्छा। काउंसिल का। राइट। 96 में पहली बार काउंसिलर बना। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर यानी मामला चलते रहे। 2003 में इराक वॉर शुरू हुई, जी क्योंकि हम इराक जंग के ख़िलाफ़ थे, जी। और पार्टी के अंदर, मैं उस ज़माने में लेबर पार्टी में हुआ करता था, तो लेबर पार्टी की हुकूमत थी, और हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना दिल बर्दाश्त हुए अच्छा अच्छा। कि 20 मार्च 2003 जी जब जंग का आगाज़ हुआ, जी जी। तो उसी दिन मैंने Resign? इस्तीफ़ा दे अच्छा, दिया, वेरी गुड। और लिबरल डेमोक्रेट ज्वाइन कर ली। अच्छा लेकिन इलेक्शन में दिन थे बाकी 6 हफ्ते। अच्छा अच्छा। अब 6 हफ्तों में दूसरी पार्टी की तरफ से जाकर के कैंडिडेट खड़ा होना, और फिर इलेक्शन मुहिम चलाना, ये वो। लेकिन हुआ ये कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से बेहतर हुआ, और 1 मई को इलेक्शन हुए 2003 में, जी और मैं लिबरल डेमोक्रेट की तरफ से काउंसिलर मंतखब हो गया। एक्सीलेंट। तो फिर ये है हुआ कि यानी वो सिर्फ मेरा ही इलेक्शन ही नहीं था, जंग के ख़िलाफ़ लोगों की एक बहुत बड़ा हाँ, रिजाइनमेंट थी जी, हाँ, यहाँ के resentment लोकल थी। लोगों में बहुत ज़्यादा थी। तो पहली बार लूटन में लिबरल डेमोक्रेट को ज़िंदगी हिस्ट्री में पहली बार कंट्रोल मिला। अच्छा 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 अच्छा। तो उस हवाले से हम एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन गए। वहाँ कैबिनेट स्टाइल गवर्नमेंट जी, है लोकल, तो मैं कैबिनेट का मेंबर बन गया लोकल। फिर पार्टी ने ये समझा कि मैं मुझे इनकरेज किया गया कि तुम अप्लाई करो टिकट के लिए 2005 की जनरल इलेक्शन के लिए। अच्छा अच्छा तो मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे टिकट दे दिया 2005 को एमपी बनने के लिए। अच्छा अच्छा एमपी का इलेक्शन मैंने लड़ा 2005 में। अच्छा। अगरचे मैं कामयाब तो न हो सका, लेकिन मैंने अपनी पार्टी का वोट जो है वो डबल कर दिया। अच्छा डबल करना भी एक बहुत जी हाँ, बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक्सीलेंट। और फिर 2007 में दोबारा अच्छा अच्छा। लोकल इलेक्शन आ गए, फिर काउंसिलर बन गया, और फिर 2009 में जी यूरोपियन इलेक्शन है, उसके लिए भी पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया यूरोप का इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा 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 अगेन कामयाब तो ना हुआ, लेकिन पार्टी वोट जो है उसमें इजाफा किया। अच्छा। तो 2010 में
जनरल इलेक्शन आए अच्छा और उसमें पार्टी का इसरार था कि मुझे फिर ट्राई करनी चाहिए, जी तो लूटन साउथ से मैंने दोबारा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा अच्छा 2010 में। अच्छा अच्छा अगेन यानी गैप क्योंकि बहुत बड़ी थी, जी। उसको मैं बहुत सुकेड़ कर नीचे ले आया, ठीक ठीक यानी 17,000 की गैप को मैं 4,000 पर ले आया। अच्छा वेरी गुड लेकिन यह है कि फिर भी 4,000 की गैप थी। जी हाँ गैप था तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ये मई में इलेक्शन हुए और मुझे अपॉइंट कर दिया गया उसी साल हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए, अच्छा अच्छा और मैंने ज्वाइन किया हाउस को 18 नवंबर 2010 को। 2010 को लेबर डेमोक्रेट की तरफ से एक्सीलेंट एज ए लॉर्ड लेकिन जब हम पार्टी में थे तो मतलब रहे हैं लोकल काउंसिलर की हैसियत से या एज ए मेंबर, तो खामोशी से तो नहीं, हमने अच्छे तरीके से अपना काम किया। कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते हैं तो हर कॉन्फ्रेंस में कम से कम किसी न किसी मौजू पर हम बोलते भी, हिस्सा भी लेते डिबेट्स में। जी तो पार्टी लीडरशिप जो है वो टॉप टू बॉटम सभी मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ थे, बिल्कुल और ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कि आप थिक एंड थिन में पार्टी का साथ देते हैं। एग्जैक्टली अब मैं कोई जीत के लिए तो गया नहीं था लिबरल डेमोक्रेट में, जब मैंने लेबर पार्टी छोड़ी थी जी जी मैं तो एक प्रोटेस्ट एग्जैक्टली रिकॉर्ड करते हुए आप छोड़ के गए, और हालांकि पार्टी पावरफुल ने इस पार्टी चीज़ को भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि एक आदमी अपनी पक्की सीट छोड़ता है एग्जैक्टली और ये भी नहीं पता रिस्क लेता है जिसके एक लिए छोटी जा रहा है जी हाँ वहाँ वो जीतेगा भी या नहीं जीतेगा। बिल्कुल और फिर यही नहीं, हार कर भी मैंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। हाँ नहीं छोड़ा, ये बड़ी बात है वेरी राइट अगर 2 पार्लिमानी इलेक्शन में हारा, एक यूरोपियन पार्लिमानी इलेक्शन हारा, सही लेकिन उसके बावजूद मैं उसी पार्टी जगह पे के खड़े रहे साथ खड़ा रहा। बड़ी तेजी से तरक्की की है लेबर डेमोक्रेट पार्टी ने पिछले कुछ अरसे के अंदर। जी। पहले लोग इतना संजीदा नहीं लेते थे इसको, लेकिन अब तो नहीं, आप तो बहुत अहम पोजीशन पर आ थर्ड गए। लार्जेस्ट पार्टी है, जी हाँ। और लिबरल डेमोक्रेट की जो मौजूदा लीडरशिप है बड़ी क्रिज्मेटिक लीडरशिप अच्छा है। अच्छा अच्छा good. लिबरल क्लर्क जो हैं वो ऑब्वियसली इज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाउ, और इफेक्टिव किस्म के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर Effective, जी हाँ, कई चीज़ें मनवा लेते हैं अपनी पॉलिसीज में, मैंने देखा बहुत जी हाँ। हमारी जो कोalition है, कोalition में सिर्फ हमारा कहना नहीं है, बल्कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने शाया किया था ये सर्वे जी कि लिबरल डेमोक्रेट की पॉलिसीज जो हैं मैनिफेस्टो में जी 70% अच्छा हावी है एग्जैक्टली 70% हमारी पॉलिसीज जो हैं वो उसमें कोalition एग्रीमेंट में एक्सीलेंट वो उन्होंने मंजूर की हैं, जी जी और वो रफ्ता रफ्ता जो है उन पर अमल हो रहा है। ठीक ठीक एक दो चीज़ें हैं जिन पे चलें वादे के मुताबिक उस तरह अमल कंजर्वेटिव ने हमारा साथ नहीं दिया, हाँ हाँ मसलन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रिफॉर्म थे अच्छा 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 तो वो एग्रीमेंट में था लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, अच्छा 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 तो वो ज़रा पीछे रह गया काम। वरना अदरवाइज़ ये है कि वी डूइंग वेरी वेल कि भाई कोalition में आकर के हमने सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी की शराइत पे उनका साथ नहीं दिया है, बल्कि मुल्क के मफाद में जितने भी हमारे, जैसा कि इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड था, ठीक हमारा शुरू से ये पॉलिसी हमारी रही है कि जो गरीब हैं जी 6,000 टैक्स के बगैर कमा सकते थे। ठीक ठीक तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब भी हमें पावर मिली जी तो हम कम से कम 10,000 करेंगे अच्छा, कि इनकम टैक्स के बगैर 10,000 तक लोग गुजारा आदमी जो है वो कमा सकें। ठीक तो वो इस कोalition एग्रीमेंट में तय हो गया। अब हर साल हम 1,000 का इजाफा कर रहे हैं, और अभी 9,000 तो हो ही गया। अच्छा चले वेरी गुड, फिर तो बड़ी अचीवमेंट है गरीबों को बहुत मदद मिली। एग्जैक्टली फिर जो गरीब इलाके हैं वहाँ स्कूलों में बच्चों को अच्छा सपोर्ट करने के लिए एक्सीलेंट पीपल प्रीमियम के नाम से, यानी जितने भी गरीब इलाके गिने जाते हैं जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जहाँ हाउसिंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, जहाँ सेहत के मामलात हैं, डिप्राइव्ड एरिया उनको कहते हैं। डिप्राइव्ड एरियाज़ में जो पीपल प्रीमियम है, इसके तहत करोड़ों पाउंड जो है हम स्कूलों को स्पेशल ग्रांट दे रहे हैं उन स्कूलों को, ताकि गरीबों के जो बच्चे हैं उनको बराबर के मौका मिले, एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट मिले क्लासरूम में, वेरी ताकि वो भी अमीरों की तरह जी जी जाकर के कम्पीट करें यूनिवर्सिटीज़ में। कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो हाँ बेसिकली नहीं, वैसे भी रिजल्ट्स उनके इतने अच्छे आए कि वो अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाएंगे। वेरी राइट, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा। यानी यूनिवर्सिटी अच्छी, कहा ही जाता था ना कि गरीबों के बच्चे जो हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं जाते कि बेसिकली उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती स्कूलों में, एग्जैक्टली
اور ان کے رزلٹ اتنے پور ہوتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی یونیورسٹی ان کو لیتی نہیں ہے. ویری رائٹ. تو ہم نے اس کو امپروو کرنے کے لیے کہ اسکولوں ہی میں ان کو ایکسٹرا کیئر دی جائے. بہت اچھا توجہ دی جائے. تو بہرحال اس طرح کی ہماری جو پالیسیز ہیں ہم کوائٹ ہیپی کہ بھی کوalition میں جا کر کے ہم نے کوئی غلط نہیں کیا ہے. اور پارٹی جو ہے ٹھیک ہے ڈیفیکلٹ ڈیسیزن تو لینی پڑتی ہیں. اور ہم یہ بھی ہے کہ کوalition کے ہونے کے باعث ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہے کہ بہت سے ملکوں سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے بنانے میں لبرل ڈیموکریٹ بھی اپنا حصہ ادا کر رہی ہے. مثلاً پاکستان ہی کو لیجیے کہ پاکستان کے جو تعلقات برطانیہ کے رہے ہیں اس کوalition گورنمنٹ کے دوران وہ بہتر بھی ہوئے ہیں. بلکہ جب سیلاب آیا تھا تو ڈپٹی پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور لاہور اترتے ہی انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ پاکستان کی جو امداد تھی اس کو دگنی کرنے کا اعلان کر دیا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ہماری جو ایڈ ہے پاکستان کے لیے جو ممالک سب سے زیادہ ایڈ لیتے ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے. بالکل صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ ایڈ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ میں اضافہ ہو اور تاکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. بالکل. یہ بڑا اچھا سوال ہے. آپ کی میں نے گفتگو سے اندازہ لگایا ماشاء اللہ پاکستان کی محبت آپ کی گفتگو میں نظر بھی آتی ہے. کیا دیکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ چونکہ ماشاء اللہ آپ اس کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پاکستانیوں کی ٹریڈ کے اندر اوور آل ان کے جو مسائل ہیں جو بڑے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پچھلے کچھ عرصے میں یا جتنا عرصہ آپ کونسلر ہے کون سی چیزیں جن کو آپ نے خاص طور پہ سمجھا اور آپ نے ان کو ہائی لائٹ بھی کیا اور ان کی میزریز کو کم کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات حکومت کے بالفرض اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے جہاں ایڈ میں اضافہ کیا وہاں ٹریڈ میں ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم یورپ کے صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ یورپ کے اندر جو ہے وہ بھی پاکستان کی جو ہے مدد کریں گے کہ یورپی منڈیوں تک پاکستان کی رسائی جو ہے وہ بہتر رہے اور یورپی ممالک کے ساتھ ان کا یعنی زیادہ کاروبار بڑھے. اور اس میں پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ بھی دی تھی اور اس ہائی کمشنر نے واضح طور پر ایک دو میٹنگ میں ہم بتایا کہ دی پرائم منسٹر ایکچولی ڈیلیور دیٹ پرومس. اور دوسرا یہاں کی جو کمیونٹی ہے سر پاکستان کمیونٹی برطانیہ میں دوسرا یہ تھا کہ یہاں جو اپنے پاکستانی جو رہتے ہیں ان کو پاکستان کاروبار کے لیے انکریج جو ہے وہ ہم ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں. وہ اس لیے کہ بیسکلی جو پاکستانی یہاں آئے تھے وہ تو لیبر کرنے آئے تھے آپ نے جس ابتدا میں کہا تھا. اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اوور آل مسلمان جو ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس میں پاکستانیوں کا ایک ہائی نمبر ہے کہ اس وقت تقریباً 10,000 آدمی جو ہے وہ ملینئر ہے ہمارا. اچھا دیٹس ایکسیلنٹ. دس از نیوز فار می. اور اس میں سے وہ اوور آل مسلمانوں کی فگر ہے جس میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے. اچھا. اور اس میں سے کچھ 50 سے زیادہ جو ہیں وہ بلینئر ہیں. اوہ دیٹس گریٹ. اچھا دیٹس ویری گڈ. اور یہ تقریباً سبھی لوگوں نے اسی ملک سے کمایا ہے. ہاں ظاہر ہے. جی ہاں اسی ملک سے کمایا ہے. اور بڑی سرخیز سرزمین تھی. اور دے آر پیئنگ دی ٹیکسز اور دے آر ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی. نہ صرف یہ کہ وہ یہاں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جیسے بیسٹ ویز انور پرویز صاحب ہیں پاکستان بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی ٹینز آف تھاؤزنڈز آف لوگوں کو وہاں وہ جابس مہیا اور یہاں اکثر انہوں نے ہائیسٹ ٹیکس بھی پے کیا جس کے انہیں سر کا خطاب ملا. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جہاں اپنی حالت بھی یہاں بہتر بنائی ہے ہمارے اعتبار سے وہاں خاص کر کے جن علاقوں سے یہ لوگ آئے ہیں ان علاقوں میں واپس جا کر کے دیکھیے آپ کو قدم قدم پہ برٹش پاکستانیوں کی مدد سے چلنے والے ادارے ملیں گے وہاں پہ. ایجوکیشنل ہوں ہیلتھ سے متعلقہ ہوں سڑکیں ہوں نالیاں ہوں مسجدیں ہوں یعنی ہر طرح کے کاموں میں وہاں جن علاقوں سے ان کو بلونگ کرتے تھے. اور اس کے بعد جنرلی جو بڑی چیریٹیز ہیں جس میں عیدی ٹرسٹ ہے عمران خان کا خانم اسپتال ہے ان میں بھی پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کوئی بھی اپیل پاکستان کے کسی بھی کوز کے لیے جب بھی ہوتی ہے پاکستانی برطانیہ کے جو ہے بڑا فراخ دل ہیں اس معاملے میں اور اچھے طریقے سے اس میں حصہ لیتے ہیں. اور بڑی بات یہ دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ وہ پاکستانی صرف نہیں ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. اب تیسری چوتھی نسل جا رہی ہے اور اس کے باوجود
وہ اکثر ہمیں انگریز بھی تانا دیا کرتے ہیں کہ آپ کیسے برٹش ہیں کہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ڈاکٹر کہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال چھڑا. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے بچے بہت زیادہ ان ٹچ ہوں گے پاکستان سے, دوسری اور تیسری نسل. کچھ لوگ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈسولیجن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, پاکستان سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں, اس طرح ان ٹچ نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا پاکستان جانے کو. اس چیز کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ کچھ پاکستان چیزیں جو ہے نا وہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہم اکثر لوگ دوست جو آتے ہیں وہاں سے منسٹر وغیرہ ملتے ہیں ہم سے بھی ہم کہتے ہیں کہ چند چیزیں جو امپروو کرنے کے لیے آپ کی بہت ہی انتہائی ضرورت ہے. ایک تو لا اینڈ آرڈر ہے. بچے وہاں جب دیکھتے ہیں جی کہ وہاں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم نے چھٹیاں گزارنی ہے تو کہیں اور چلے جائیں گے. دوسرا وہاں جو آپ کا کرپشن کا معاملہ ہے, کرپٹ ہیں ہمارے بچے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ ان سے رشوت طلبی جاتی ہے اور دیکھتے ہیں وہ سامنے کبھی یہ رشوت ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ ہی سمجھنے سناؤں کہ میرے اپنا ایک بچہ اور بھتیجا گئے, وہ تقریباً 14-15 سال کے تھے, تو راولپنڈی ایئرپورٹ پر واپسی پر ان رشوت کی غرض سے پہلے انہوں کو اشارے شبے کیے جو ہمارے بچے نہ سمجھ سکے. انہوں نے لے جا کر کے ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا. تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں سزا کے طور پر یہاں بٹھایا گیا ہے. تو میرا بھتیجا میرے بیٹے سے پوچھتا ہے لقمان کیا ہو گیا, کیوں ہمیں بٹھایا گیا, تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں میرے ابو جی کو واقف ہوں گے, اسپیشل پروٹوکول دیا انہوں نے. اب وہ وہاں پسینہ ہونے لگے. تو کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا تو کہنے لگا بیٹا وہ کچھ چائے پانی. تو میرا جو بیٹا وہ پنجابی میں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشوت مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں انکل تھینک یو ویری مچ, ہم پی کر آئے. اب لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ہمیں تو وہ جب بچوں کو سناتے ہیں یہاں کہانیاں تو بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, نہیں یار کہاں کیا جانا ہے اس ملک میں. اور پھر وہاں کی ڈیولپمنٹ کے بھی کچھ معاملات ہیں. اگر آپ کی سڑکیں وہاں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب میں ایک بار بچوں کو لے کر گیا تقریباً 2001 کی بات ہے یا 2 کی, تو آزاد کشمیر میں ہمارے علاقے کی تمام سڑکوں کا برا حال تھا. اگرچہ they were going through a period where وہ سب کے سب ریپیئر کر رہے تھے, لیکن اس سال جتنی بھی فیملیز گئیں وہ سب واپس آ گئی. بھائی کیوں ضرورت تھی, سب سڑکیں آپ نے اکھاڑ دی ہیں, ریپیئر کرنی ہے تو باری باری کریں گے. اب اتنی وہ دھول اور اتنے وہ خاک اور اتنے جمپ, اور وہ دن اس سال جب بچے میرے گئے ان میں سے ایک دو نے تو انکار ہی کر دیا کہ نہیں جائیں گے. دیکھے کتنا برے حال تھے یہ. اور بہرحال یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ان کا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور صرف ہمارے بچوں کے لیے نہیں, پاکستان از اے لولی کنٹری, اور اس کو دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے اتنی جگہیں ہیں. آپ ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارے دیکھیے آپ پاکستان کے پاس سارے موسم ہیں, ہر طرح کے علاقے ہیں, پہاڑ بھی ہیں, میدان بھی ہیں, برف باری بھی ہوتی ہے, سخت گرمی بھی ہوتی ہے, ہر طرح کی, اور ایسی جگہیں ہیں دیکھنے کو. اگر وہاں امن ہو, یہ رشوت نہ ہو, انرجی کرائسس نہ ہو, سڑکیں اچھی ہوں, سہولتیں ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو ٹورزم ہے وہ تو 10 فولڈ بڑھ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے طرف توجہ دینے کی نئی گورنمنٹ آئی ہے, ابھی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے آپ, کیسے کوئی ہوپ آپ کو پازیٹیو نظر آ رہی ہے چینجنگ کا بھی؟ دیکھیے امید تو ہم بہتری کی کرتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ہے کہ جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ جو جانتے ہیں لوگوں کو, کہتے ہیں جی دیکھیے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو فلاں 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 لوگ مختلف پارٹیوں سے جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا پرسنل ریکارڈ تو جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے, تو ان سے بہتری کی توقع کیا کی جا سکتی ہے, یا پرانے چہرے ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں. ہاں تو بہرحال ایک چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی جب ہم پازیٹیو ڈھونڈنے جاتے ہیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں, ایون پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ پازیٹیوز. نیگیٹو تو ہر کوئی بات کرتا ہے, بہت اچھی بات. پازیٹیوز میں ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی ایک کام کیا جو موجودہ گورنمنٹ بھی اسی کو کیری آن کیے ہوئے ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا گیا. اب وہاں بھی اگر پچھلی بار پنجاب میں مسلم لیگ اکثریت لی تو زرداری صاحب نے ان کو وہاں رہنے دیا پنجاب میں, جہاں دوسرے تھے ان کو وہاں رہنے دیا. اسی طرح جب
کسی نے اشارہ بھی اگر کیا ہے تو نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں جمہوری حکومت کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی ہتھکنڈا جو ہے اس کی سپورٹ نہیں کروں گا، اور انہوں نے کیا بھی نہیں۔ اب بھی یہ ہے کہ یہ بہت ہی خوشاندہ بات ہے کہ پختونخوا میں اگر عمران خان کا موقع ملا، حالانکہ اگر چاہتے مولانا فضل الرحمان نے آفر بھی کر دی، نواز شریف صاحب چاہتے تو وہاں وہ مائنارٹی گورنمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ بلوچستان میں بھی آپ کو جو ملے ہیں عبد المالک بلوچ کو بنایا گیا، اور انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم جہاں جہاں مینڈیٹ ہے اس کا احترام کریں، اور اٹس ویری گڈ ایگزامپل۔ یہ ٹالرنس ہونا چاہیے، اور ہمیں وہ انتہا پسندی اب چھوڑ دینی چاہیے جو چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے۔ بلکہ میں پچھلے دنوں میرے پاس ایک بنگلہ دیشیوں کا آیا ہوا تھا ڈیلیگیشن، تو میں نے ان سے کہا بابا آپ پاکستان سے کچھ سیکھ لیں۔ ویری رائٹ، بہت اچھی آپ نے مثال کی، کیونکہ وہاں بڑا کرائسس چل رہا ہے اس حوالے سے، وہ انٹالرنٹ ہے نا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں۔ تو میں نے کہا وہ پہلے تو کہا نہیں پاکستان میں انتہا پسندی ہے یہ ہے وہ، میں نے کہا وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ ٹالرنس تھوڑی بہت جو ہے وہ پاکستانی پارٹیوں سے سیکھی، چونکہ وہ اب ہم مثال دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ جی صحیح کہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے، آپ کو اپنے علاوہ کون سمجھتے ہیں مثلا سیدہ وارثی ہو گئی ہیں، لارڈ نذیر، کچھ اور ایسے جو فیمس ہمارے فگر پہ نظر آتے ہیں فرنٹ اسکرین لوگ، کون سے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں واقعی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑا اچھا رول اور پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہر سطح پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اچھا کچھ لوکل سطح پہ کر رہے ہیں، جی، کچھ چیریٹیز چلا رہے ہیں۔ ٹھیک اب ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھے نظر نہیں آتے یا کسی پاور ہاؤس میں بیٹھے نظر نہیں آتے، لیکن وہ چیریٹیبل اتنا کام کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ہم سے بھی بڑھ کر کر رہے ہیں۔ اور کچھ چیریٹیز ایسی ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں، تھر میں، بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب میں، پختونخوا میں، کشمیر میں، وہ جہاں جہاں لوگوں کی مشکلات ہیں، کسی کو پانی کے پینے کی پرابلم ہے، وہاں پینے کا پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، کسی کو گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ذکر نہ کیا جائے تو وہ زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہایتی مطلب قابل تحسین بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ تجارت کے اعتبار سے وہاں جا کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا وہاں لوگوں کو کاروبار دیتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پروفیشنل لوگ ہیں ہمارے جو مختلف پروفیشنز میں بہت سی سروسز کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے، چاہے وہ دوسری تیسری پود ہی کیوں نہ ہو ان کی یہاں، لیکن وہ اکثر جو لوگ یاد کرتے ہیں ان کو تو اکثر یہی کہا جاتا ہے یار یہ پاکستانی اوریجن بندہ ہے، کتنی اچھی پوزیشن پہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی میدان ہے اس میں ہم تقریباً میرے خیال میں اس وقت 350 کے قریب، چونکہ ہر سال بعض جگہوں پہ الیکشن ہوتے ہیں، نمبر بدلتے رہتے ہیں، لیکن تقریباً 350 کے قریب کاؤنسلرز ہیں اپ اینڈ ڈاؤن دی کنٹری، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ مقامی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں اتنے آدمی ہمارے حصہ لے رہے ہیں، اور ان میں سے آگے بڑھنے کا امکان بھی ہے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے لوکل گورنمنٹ یہ ایک تجربہ گاہ ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی انفارچونیٹ چیز ہم نے دیکھی ہے، کچھ پاکستانی میڈیا میں بھی باتیں آتی رہی ہیں کہ کچھ لوگ تو ماشاء اللہ آپ جیسے ہیں جو بڑا نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پہ پاکستان کی آواز بلند کرتے، کچھ ایسے پاکستانی نژاد لوگ ہیں جو لارڈ یا ایم پیز یہاں پر بنے، لیکن وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جیسے سائڈ پہ کرتے ہیں یا وہ اندر سے اس طرح کھل کر بات نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں اس حوالے سے خبر پتہ لگی تھی جب یہ بل منظور ہوا پچھلے دنوں یہاں پہ بڑی جس کی ڈیبیٹ بھی چلتی تھی، تو ہمیں کچھ ایسی خبریں آئیں کہ یہاں کچھ پاکستانی نژاد یا کچھ مسلمان تھے ایم پی جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کی، جو بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی۔ یہ اس انفارچونیٹ واقعے میں کیا کہیں گے؟ ہم ایک یہاں ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی آرگیومنٹ کا بڑا ہیوی آرگیومنٹ دو طرفہ ہیں۔ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس بات پہ سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں بیسیکلی، لیکن آپ ان کا آرگومنٹ بتا رہے ہیں، لیکن جو آرگیومنٹ وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہر انسان کا اپنا حق ہے، آپ کسی کو حق کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ وہ چیز استعمال نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکیں نا، تو اس کو روکیں نا۔ صحیح، اس کی بنیاد پہ، حقوق کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا۔
کچھ لوگوں نے اس کو بے شمار انگریز بھی ہیں اس میں جی ہاں، انہوں نے دونوں طرف کے تھے. جی ہاں ایگزیکٹلی. اور بہت سارے ریلیجس کمیونٹیز جو ہیں جی جن میں مسلمان بھی ہیں، جس میں سکھ بھی ہیں، جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جی جنہوں نے مذہبی بنیادوں پہ اس کے خلاف کہا ہے. البتہ میری ذاتی جو اپنے رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک بحثیت مسلمان میں اس کی حمایت تو نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ یا ایک ہی کیس یہی نہیں ہے جو میرے عقائد سے ٹکرا رہا ہے. ٹھیک ہے. بالفرض ہم لوکل کاؤنسل میں ہوتے تھے تو وہاں ہمیں لائسنسز ایشو کرنا لوکل اتھارٹی کا کام ہوتا تھا. کس کے لیے؟ شراب بیچنے کے لیے، گیملنگ کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے. تو اس میں بھی میں نے ہمیشہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اچھا ٹھیک ہے، اگر کرتے ہیں تو کریں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ بل آیا ہے، اٹ از اندر ون آف دوز. بالکل ٹھیک. تو میں نے اس میں نہ بحث میں حصہ لیا ہے، جی جی، نہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے. جی ہاں، میں الگ رہا ہوں. منیمم طریقہ یہ کہ آپ اسٹین ایٹ لیسٹ کر لیں. بالکل. اور اس طرح کی شاید اور بھی کئی معاملات مستقبل میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یعنی ایک تو وہ طریقہ لوگ کہتے ہیں کیوں جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک آدمی کا اپنا طریقہ ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے ایسی قانون سازی میں نے حصہ نہیں لینا ہے، اور میں نے لوڈ بنتے ہی اپنی پارٹی کو کہہ دیا تھا. اپنے چیف وپ کو میں نے پہلی جو میٹنگ اس میں نے کہا کہ آپ ایک چیز کو خیال رکھیے گا، جو چیز بھی میرے عقائد سے میرے اصولوں سے ٹکرائے گی، ہو سکتا ہے وہ میرے مذہبی اصول ہوں، سیاسی اصول ہوں، یا میرے ذاتی اصول ہوں، کوئی چیز اگر میرے اصولوں سے ٹکرائے گی، آئی ہوپ دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی آسکڈ ٹو ووٹ فار اٹ. ایکسلنٹ. بالکل ٹھیک. اب آگے میں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دینا ہے یا بالکل نہیں دینا ہے، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن آئی ہوپ دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی آسکڈ ٹو ووٹ فار اٹ. اور انہوں نے کہا ٹھیک آپ پہلے سے کہہ دیجیے گا اور ہم آپ کے اس کو مانتے ہیں. تو وہ میرا بھی چونکہ حق ہے، اور میں یہ جو سیم سیکس میرج کا جو آیا ہے بل، اس میں نے پہلے ہی اپنے چیف وپ سے کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ فار اٹ. اور انہوں نے کہا ٹھیک، یہ آپ کی رائے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ماشاء اللہ بہت پاکستانی ہے، بس میں آخر اس کو وائنڈ اپ بھی کہہ رہا ہوں. دو سوال رہتے تھے کیونکہ اب مستقبل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ یہاں کافی تعداد کہتے ہیں پاکستانیوں کی ہے، 12-15 لاکھ تک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تعداد پہنچ چکی ہے. آپ کے پاس زیادہ ایگزیکٹ فگر ہوں گے. جو نئے لوگ آنے چاہتے ہیں کیا سجیشن آپ ان کو دیں گے؟ اور اسپیشلی جو ڈے بائی ڈے یو کے لائز اوور آل تمام ملکوں کے لیے اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے لیے ٹف ہوتے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے خاص طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، امیگریشن لاز ہر ملک اپنے حالات کو دیکھ کر کے اڈاپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی ان میں تھوڑی ریلیکسیشن آ جاتی ہے، جی صحیح. کبھی حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ دیکھیں 60s کا زمانہ، جی برطانیہ کو ضرورت تھی، بالکل صحیح، تو بارڈر اوپن کر دیے تھے چند ممالک کے لیے، جی جی، جس میں ہم انڈیا پاکستان بھی شامل تھا. تو بعد میں جب یہاں ہماری ضرورت کم پڑ گئی جی تو قانون ذرا سخت کر دیا. 85 میں شاید ویزا شروع ہوا یہاں پہ. پھر وزٹر جو ہے تو وہ آتے تھے، وہ آ جاتے تھے یہاں لندن آ کر کے ویزا لیتے تھے. جی جی، پھر ان کو بھی کہا جی بھی آپ وہاں سے پاکستان سے لیا کریں. اس میں ایک تو اس ملک کے جو حالات ہیں ان کے تحت ویزا پابندیاں جو ہیں وہ سخت کی گئی ہیں. دوسرا یہ بھی ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ ممالک کے لوگوں نے اس کو مس یوز بھی کیا ہے زیادہ، جس میں ہائی رسک کنٹریز، اب اس کا نام دیا گیا ہے. ہائی رسک کنٹریز جو ہیں اس میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہائی رسک کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اگر وزٹر آتا ہے تو واپس نہیں جاتا ہے، یہیں گم ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہاں کسی بھی طریقے سے ایک بار آ جائے تو پھر اس کو مس یوز کرتے ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہاں کے جو اکنامک حالات ہیں اس ملک کے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، کاروبار جو ہیں وہ لوگوں کے کم پڑ گئے ہیں. تو ایسی حالت میں باہر سے اگر متواتر لوگ آتے رہیں گے تو یہاں بھی ٹینشن بڑھ سکتی ہے.
ट्रू, सही कह रहे हैं जी। लेबर वेजेस बहुत नीचे चले गए थे और वो तो मसाइल आए, वो तो डिबेट यहाँ चलती तो रही अब बहुत ये है ज़्यादा। कि चूंकि हम यूरोपियन यूनियन में हैं, एक तो वो कानून हमारे लिए मुसीबत बन गया है कि वहाँ यूरोप से आ जाते हैं बहुत लाखों की ज़्यादा लोग तादाद हैं में, जी हाँ। इटली, और यूनान से लोग हाँ बहुत आ रहे हैं, पोलैंड ये से। अब पोलिश खास करके जी ज़्यादा हाँ, है, पोलिश, स्पेन। इस वजह से हमारा खासा मसला बन गया है। जी जी फिर एक जो बरतानिया का अभी तक ओपन कानून है जी। वो है असाइलम का। अच्छा अच्छा जिस मुल्क में भी किसी को अगर जान का खतरा है जी जी जी, वो यहाँ तो के सबसे साइड। ज़्यादा लोग बरतानिया में आते हैं, अच्छा अच्छा, इसलिए कि हम बेनिफिट ज़्यादा हैं। इंसानी हमदर्दी नहीं, हम इंसानी हमदर्दी के तहत हम बहुत उन आसान लोगों है। को अच्छा अच्छा, फौरी तौर accept पे करते हैं। अकोमोडेट कर देते हैं, आई सी। बहुत सारे मुल्क उस मामले में भी अपने बॉर्डर बंद कर लेते हैं। जी 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 बरतानिया का बड़ा नरम दिल लोग हैं ये, जी जी जी, फौरी इनका तौर पे उस मामले में है। और चूंकि हम एक बड़ी तादाद में असाइलम सीकर्स को भी लेते रहते हैं, जी जी और उस मामले में भी ख़ास करके मुझे अनफॉर्चुनेटली जी जी। पाकिस्तान का नाम लेना पड़ता है कि वहाँ से लोगों ने Asylum गलत मलत असाइलम जो है वो भी क्लेम की है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिलफर्ज मैंने यहाँ एक दो बार डिबेट्स में भी मैंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बिलफर्ज आज़ाद कश्मीर में जी जी, मजहबी इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक कह रहे हैं। हम सभी, कोई सुन्नी है, शिया जी, है, जी, जी, कोई जी। है, ये है, लेकिन हर एक अपने अपने कर रहा ईसाई है जी हाँ। तो वगैरह तो नहीं है, बहुत कम है जी लेकिन हाँ, अहमदी हैं, जी अहमदी। सब वहाँ उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। जी वेरी राइट। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के ये क्लेम करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं हाँ। जिन्होंने कहा जी कि हम फलां फिरके से तलक रखते हैं हमें खतरा है। और हमारी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने यहाँ असylum क्लेम कर लिया है। जी जी अब इस तरह जब आप पाकिस्तान से करेंगे, हाँ। बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो बाहर निकले हैं ये कह कर कि हमें वो हमारा पीटा जाता है, वाकई कुछ वाक़यात होते भी हैं, लेकिन उनको बढ़ा चढ़ा करके जी बयान किया जाता है बयान किया जाता है। ताकि और हमदर्दी हासिल हाँ, की जाए। तो फिर लामाला जब एक मुल्क से कानून को अब्यूज़ करने वाले आएंगे जी जी, तो फिर उस मुल्क के मतलब तो कानून इनको सख्त करने ही करने पड़ते हैं। पड़ेंगे। वेरी राइट, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बस आखिर में एक ये भी बताइएगा सर, चूँकि बात उसी में से आ जाती है कि कुछ लेटेस्ट ये हुआ है, कुछ लोग गिला करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि जो जेनुइनली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा इनका जो इन्वेस्टर है कि उसको इनकरेज करते हैं ज़रा इकॉनमी बेहतर करने के लिए, एंटरप्रेन्योर जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, इवन जेनुइन फंड भी हो तो बाज़ उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। इन दोनों लोगों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आप समझते हैं मुस्तक़बिल में बनानी चाहिए कि पाकिस्तान को थोड़ी सी कम अज़ कम देखिए, उस पर रखा जाए? अगर आप जेनुइनली देखें तो बरतानिया के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फ़ायदे की चीज़ें हैं। कौन ब्रिटिश जो है वो हुकूमत ये कहेगी कि यहाँ को पैसा लाना चाहता है, कारोबार करना चाहता है तो हम उसको उसके लिए discourage दरवाजे किया बंद जाए। करेंगे। जी हाँ, कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी पार्टी की होगी जो कहेंगे जो स्टूडेंट हमें यहाँ आकर के हमने हमारी यूनिवर्सिटियों में हाई फीस पे करके Exactly. पढ़ने को तैयार है, हम उसको यहाँ आने नहीं देंगे, वो हमारा नुकसान होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग मिसयूज़ करते हैं हाँ, उसके लिए लगा उस, और मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ दी High risk हाई रिस्क कंट्रीज़। यहाँ से लोग ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं और उनके लिए फिर उनको कानून जो है सख्त बनाने पड़ते हैं। और यहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, जी वो अभी केस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है जी, जी। कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ खुद ही वबैला कर रही हैं कि देखिए अच्छा अच्छा, हमारे स्टूडेंट जो है वो कम हो गए हैं, जी, जी, हमारे exactly, इतने ratio बहुत लाख नीचे आ पाउंड जो है वो हमारी फ़ीस में अब जी, कम हमें मिलती हैं। कॉलेजेस बंद हो गए बेशुमार। कॉलेजेस बंद हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको देख रही है। अच्छा अच्छा, अब ये है कि सुना है करंट गवर्नमेंट बहुत टाइट पॉलिसियां करी है, नेक्स्ट गवर्नमेंट शायद को थोड़ा सा रिलैक्स करे, कुछ ऐसी भी बात है? डिपेंड करता है किसी गवर्नमेंट आती है। एग्जैक्टली, ये भी ये अस्यूम कर लेना कि अगली किसी और पार्टी की हुकूमत होगी, ये भी तो दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट, यू आर राइट। लेकिन यह है कि जो भी आएगी, जी, जी। आई कैन टेल यू वन थिंग, जो भी हुकूमत आएगी ब्रिटिश, वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वो फैसले करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्शन कब ड्यू है सर? 2015 में। 2015। अब चूंकि हमने 5 साल और फिक्स कर दिया है, जी जी जी, पहले तो 4 साल भी होता हाँ, था जी, जब चाहे वो कर लेते थे। जी हाँ, अब यह है कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन हो गया। तो 2015 में हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, और जो भी हुकूमत आती है 2015 के बाद, वो जिस तरह की ये हुकूमत या हिसाब कर रही है, किसी पॉलिसी को हमने या किसी ने पसंद किया है नापसंद किया है, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट ऑलवेज क्लेम्स सही, कि जो भी फैसला उसने किया है उसने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कंट्री किया है। दिया, वेरी राइट। और आखिर में सर कोई पाकिस्तानी कौम के लिए भी, आवाम के लिए भी कोई ऐसा मैसेज को आप समझते हैं को देना चाहेंगे? पाकिस्तानी कौम को ये मेरी तरफ से मैसेज है कि वो मुल्क की कदर करें, मुल्क की कदर उनसे पूछें जिनका वतन नहीं है। बिल्कुल सही। जाकर के फ़लस्तीनियों से पूछें, कश्मीरियों से पूछें,
جن کے پاس وطن نہیں ہے ان سے وطن کی قدر کریں، پوچھیں، اور اس نعمت کو جو ہے نا آپ ضائع نہ کریں. اس ملک میں ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہوں. ہر آدمی نے خدا کے سامنے جان دینا ہے. جس کی جو ذمہ داری ہوگی خدا ان سے اس ذمہ داری کا حساب ضرور لے گا. اور آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے نبھائیں اور اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. پاکستانی معاشرے میں انٹالرنس بڑھ رہا ہے، جس سے پاکستان کی خاصی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور بہت سارے واقعات یہاں میڈیا میں آتے ہیں جس سے ہمارے اپنے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. جس طرح کہ سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ پیش ہوا تھا 2 سال پہلے کہ 2 لڑکوں کو کسی بھی جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے چھوٹا جرم کیا تھا بڑا کیا تھا، لیکن ان کو قانون کو ہاتھ میں لے کر کے ان لڑکوں کو مار کے قتل کر دیا گیا تھا. اور جس طرح وہ پورا ایک یوٹیوب پہ وہ سیریز چلی جو کچھ لاشوں کے ساتھ کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ درندے ہیں. کیوں اپنے ملک کے متعلق یہ امپریشن آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو عمل درآمد ہونی چاہیے اور انصاف جو ہے لوگوں کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ لڑکوں، تھینک یو سو مچ. اوکے جی، مائی پلیجر.